مختلف جگہوں سے مختلف فاصلہ ہے. جیسے سب سے قریبی جو ہے وہ طائف ہے، پھر مدینہ منورہ ہے، 400 کلومیٹر بھی ہے، اس سے کم بھی ہے، زیادہ بھی ہے، تو اس کو حل کہا جاتا ہے. پھر اس سے اس پار جو پوری دنیا کے اطراف ہیں اس کو آفاق کہا جاتا ہے. تو جب ہم یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ جگہ جہاں سے آپ بغیر میقات کے آگے گزر نہیں سکتے اس کو میقات کہا جاتا ہے. وہ جگہ جہاں سے بغیر میقات احرام کے آپ آگے نہیں گزر سکتے اس کو کہا جاتا ہے میقات. اگر آپ آگے گزریں گے دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں آتے تو آپ پر دم واجب ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے میقات مکانی، جہاں سے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. ہوائی جہاز جب عام طور پہ جاتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی وہاں سے نہیں گزرتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرالل کسی جگہ سے گزرے، اس لیے وہاں سے آگے بغیر احرام کے آپ نہیں جا سکتے. اس کو کہا جاتا ہے میقات مکانی. میقات زمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس دوران کیا کیا عمل کر سکتے ہیں، عمرہ کب کر سکتے ہیں، حج کب کر سکتے ہیں. تو حج کے تو اپنے مخصوص ایام ہیں جس کا آپ کو علم ہے کہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو اس کا اختتام ہوتا ہے. لیکن جو عمرہ ہے وہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. کسی وقت اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے رمضان المبارک میں اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو اس سے حج کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام ایام برابر ہیں، لیکن یہ جو ایام حج ہیں 8 ذی الحجہ سے 12 یا 13 ذی الحجہ تک، اس دوران آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اس دوران یہ عمرہ ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو کیا کچھ کریں گے. سب سے جو پہلا عمل ہے وہ آپ طہارت حاصل کریں گے، جسم سے غیر ضروری بال صاف کریں گے، سنت کے مطابق غسل کریں گے. احرام کی 2 چادریں لیں گے، اس لیے کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. جب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے تو کسی بھی کلر کا بغیر سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ سفید رنگ کی 2 چادریں لیں. ایک چادر آپ اوپر اوڑھیں گے، دوسرے چادر کو ازار کے طور پہ استعمال کریں گے. یعنی 2 چادریں لیں گے اور اس میں سے ایک کو اوپر استعمال کریں گے، دوسرے کو ازار کے طور پہ استعمال کریں گے. تیسرا ہے کہ اس کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے. اس میں ترتیب یہ ہے کہ جب آپ عمرے کی نیت کریں تو سب سے پہلے آپ احرام اوڑھ لیں، دوسرے نمبر پہ آپ احرام کی 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت انہی چادروں میں پڑھنا سنت ہے کہ آپ احرام کی چادریں لیں، انہی 2 چادروں میں آپ احرام کی رکعت پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھ لیں. اور جیسے ہی آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں. جیسے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اسی طرح تلبیہ گویا کہ عمرے کا تحریمہ ہے. اس کے بعد بہت ساری وہ چیزیں جو پہلے آپ کے لیے جائز تھی وہ اس کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. تو تلبیہ پڑھنے سے پہلے آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. تلبیہ سے پہلے آپ نے نیت بھی کرنی ہے. نیت آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس لیے اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما. اور آپ اس میں اگر عربی میں پڑھنا چاہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ اس کی نیت ہے. اس کے بعد آپ احرام کہاں سے باندھیں؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بعض صحابہ کرام اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر سے احرام باندھتے ہیں. تو گھر سے ہی اگر آپ احرام باندھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ جہاز میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاز 9 گھنٹے لیٹ ہے، پھر آپ کو احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے احرام باندھیں لیکن نیت نہ کریں، تلبیہ نہ پڑھیں، پھر ایئرپورٹ پہنچ کر بھی تلبیہ نہ پڑھیں. پھر جب جہاز میں آپ بیٹھیں تو جہاز میں جب جہاز کا اڑنا یقینی ہو جائے اس وقت پھر آپ تلبیہ پڑھ لیں. آپ اس سے بھی لیٹ کر سکتے ہیں لیکن میقات سے آگے بغیر تلبیہ کے نہیں گزر سکتے. اس میں کبھی کبھار یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، میقات آیا اور آپ سوئے رہ گئے اور آپ بغیر تلبیہ پڑھے آگے چلے گئے. تو اس لیے پھر مناسب سب سے یہ ہے کہ جب آپ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ جائیں اور یہ بات یقینی ہو جائے کہ اس کے بعد آپ نے آگے جانا ہی ہے، جہاز کے لیٹ ہونے کا چانس کم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھ لیں. تو یہ عمرے کا طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ نے تلبیہ جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں آ گئے. یہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ حاضری ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تو پوری دنیا کے تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ نے وہ آواز معجزاتی طور پہ پہنچا دی. تو جب آپ لبیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں آواز دی تھی آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، میں اس لبیک پہ اے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں. اس کے بعد احرام شروع ہو جاتا ہے. احرام شروع ہو جانے کے بعد سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ ہے تلبیہ. کہ آپ کسی جگہ پہ چڑھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہر وقت آپ نے تلبیہ ہی پڑھنا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے. مردوں کے لیے، خواتین ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بلند آواز سے ذکر کرنا بھی ممنوع ہے، گفتگو کرنا بھی ممنوع ہے، تو وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی. مردوں کے لیے بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا سنت ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں جو بھی احرام کا طریقہ بتایا، ان سب میں مردوں اور خواتین میں کچھ فرق ہے، جس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مرد احرام کی حالت میں سر نہیں چھپا سکتے، خواتین اپنا سر چھپائیں گی. مرد احرام کی حالت میں اپنا سر چہرہ نہیں چھپا سکتے، خواتین کے لیے چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پردہ الگ سے ضروری ہے، چہرہ کھلا رکھنا الگ سے ضروری ہے. اس لیے خواتین چہرہ چھپا نہیں سکتی لیکن پردہ کرنا ضروری ہے. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ خاتون کا چہرہ کھلا ہو اور جیسے ہی کوئی اجنبی مرد آئے تو وہ کپڑا یا چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے. اور چونکہ آج کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، تو اس کا دوسرا آسان طریقہ یہ کہ کوئی ایسا ہیڈ دیا جائے کہ جس سے کوئی پردہ لٹک رہا ہو، جس سے چہرہ نظر بھی نہ آئے اور چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہ لگے. تیسرا فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے پاؤں کا چھپانا جائز نہیں ہے. مرد ایسا جوتا پہنیں گے کہ جس میں جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ چھپی بھی نہ ہو. خواتین کے لیے جراب پہننا بھی جائز ہے، جوتا پہننا بھی جائز ہے. عام طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور خواتین حج کے موقع پر انہوں نے چپل پہنے ہوتے ہیں. شاید ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مردوں کی طرح یہ پابندی لازمی ہے. اس طرح کی پابندی نہیں ہے. مردوں کے لیے سلا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے، خواتین کے لیے سلا ہوا لباس پہننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی میں زیادہ پردہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے خواتین کے لیے یہ لباس کی یہ پابندی نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ کا احرام شروع ہو گیا تو آگے حج کے اقسام میں ہم پڑھیں گے کہ عام طور پہ جو پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں. حج تمتع میں آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ مکمل ہونے کے بعد پھر اپنا احرام اتارتے ہیں، پھر حج کے ایام کا انتظار کرتے ہیں. اس لیے چونکہ آپ نے صرف عمرہ کرنا ہے تو آپ نے نیت بھی عمرے کی کرنی ہے، افعال بھی آپ نے صرف عمرے کے ادا کرنے ہیں. تو اس لیے پہلے ہم عمرے کا طریقہ تفصیلی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر حج کے طریقے پڑھیں گے. یہ افعال عمرہ ہیں، جس میں 4 افعال ہیں. میقات سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، جس کی تفصیل ذکر کر دی گئی. دوسرے نمبر پہ جا کے طواف کرنا ہے، پھر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے اور سر کے بال منڈوانے ہیں. یہ 4 افعال ہیں. اس میں ترتیب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر عمرہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ وہ تھکاوٹ سے ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے ہوٹل پہ اپنا سامان رکھیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس سے بھی زیادہ 1 دن آرام کریں. جب آپ کو لگے کہ اس کے بعد آپ آسانی سے عمرہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ عمرے کے لیے آ جائیں. عمرے کے لیے آ جائیں تو جیسی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے اس وقت ایک مسنون دعا بھی ہے، اللہم زد بیتک ھذا شرفا وتکریما وتعظیما ومہابۃ. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جب آپ مطاف میں آتے ہیں تو مسجد حرام میں تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا تحیہ وہ خود طواف ہی ہے. اس لیے آپ نے فوری طور پہ طواف شروع کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، اب جیسے ہی آپ طواف شروع کریں گے تو تلبیہ بند کریں گے. طواف سے پہلے آپ حجر اسود والے کونے میں آئیں گے. یہ ہم نے صرف بیت اللہ کی شبیہ بنائی ہے صرف طریقہ سکھانے کے لیے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. اس کونے کو جس میں حجر اسود ہے یہ والا کونا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ بیت اللہ کا دروازہ ہے. یہ جو 2 بیچ میں جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. ملتزم کا مطلب ہے چمٹنے کی جگہ، اس لیے کہ یہاں پر لوگ چمٹ کے دعا مانگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چمٹ کر دعا مانگی ہے، فتح مکہ کے موقع پر بھی ثابت ہے. پھر اس کے اس طرف یہ مقام ابراہیم ہے اور یہ والا جو کونا ہے یہ جو جگہ ہے اس میں ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے. یہ جو جگہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے. حتیم یہ جگہ بیت اللہ کا حصہ تھی
لیکن قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت اس جگہ کو باہر رکھا گیا، اور یہ بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن بیت اللہ سے باہر ہے۔ پورا حتیم بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدائی 2-2.5 صفیں بیت اللہ کا حصہ ہے۔ پھر جب آپ اس طرف آئیں گے، یہ والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یمن کی جانب رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے یہاں آنا ہے، یہ حجر اسود کی سیدھ میں ادھر آ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر مرد یہاں پہ استباع کریں گے۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو قریش مکہ نے کہا کہ ان کو مدینہ کی بخار نے کمزور کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ اپنا دایاں کندھا خالی رکھیں۔ اس لیے دایاں کندھا خالی رکھیں گے، چادر نیچے سے بائیں کندھے پہ ڈالیں گے تاکہ آپ کا دایاں کندھا خالی ہو مردوں کے لیے۔ اس کو استباع کہا جاتا ہے، اور استباع طواف کے 7 چکروں میں سنت ہے۔ رمل جس کا آگے ذکر آئے گا وہ صرف ابتدائی 3 چکروں میں ہے، لیکن استباع طواف کے 7 چکروں میں ہے۔ تو پھر استباع کریں گے اور یہاں پہ پہنچ کے آپ تلبیہ بند کر دیں گے۔ جیسے آپ یہاں پہ پہنچے تو تلبیہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ حجر اسود سے تھوڑا سا اس طرف کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے دائیں جانب ہو، حجر اسود آپ کے دائیں جانب آ ہو۔ پھر طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ طواف کی نیت کرنے کے بعد پھر جیسے ہم نماز کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ دیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی آپ کا طواف سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا اسی وقت استلام کرنا ہے۔ دیکھیں استلام کس کو کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو چومنا۔ اگر آپ حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، جو کہ بظاہر آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے، تو آپ چومیں گے۔ اگر نہیں چوم سکتے، کوئی لاٹھی وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، لاٹھی پہنچا کے اسے چومیں گے۔ ہاتھ پہنچا سکتے ہیں تو ہاتھ پہنچا کے چومیں گے۔ اور یہ تینوں اگر نہیں کر سکتے، اور یہ تینوں ابھی کرنا بھی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اور حالت حرام میں ہونے کی وجہ سے آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، اسی طرح سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو موقع ملے بھی تب بھی حجر اسود کو چومنا نہیں چاہیے، ورنہ آپ پر خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے دم واجب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہاں پہ تو آخری طریقہ یہ ہے کہ دور سے آپ اس کو ہاتھ سے اشارہ کریں، دور سے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر دیں اور اس کو اس طرح چوم لیں۔ جیسے آپ اس کو اس طرح چوم لیں گے، اس کو کہتے ہیں استلام، اور اس کا ثواب حجر اسود کو براہ راست جا کر چومنے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کسی مسلمان کو تکلیف دے کر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ دور سے آپ جیسے استلام کر لیں تو اب آپ کا طواف شروع ہو گیا، اور طواف شروع ہونے کے بعد ابتدائی 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ ابتدائی جو آپ کے پہلے 3 چکر ہیں تو رمل کریں گے۔ رمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلوانی دکھاتے ہوئے چلیں گے، یعنی تھوڑا تیز چلیں گے، دونوں ہاتھوں کو مکے لہراتے ہوئے اور پاؤں قریب قریب رکھتے ہوئے چلیں گے۔ اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی وجہ سے ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ آپ قریش کو اپنی پہلوانی دکھا دیں۔ تو ابتدائی 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ اگر بہت زیادہ رش ہے تو آپ اپنی جگہ پہ چلتے ہوئے پہلوانی دکھائیں اور آہستہ آہستہ چلیں۔ اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، جیسے کبھی کبھار بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے جمعے کی رات کو یا جو ازدحام کے اوقات ہیں، اس میں پھر آپ پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عام رفتار چلیں گے۔ تو ابتدائی 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے، اور اس کے بعد ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرتے ہوئے طواف میں پھر یہ جو نگاہ ہے، کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس طرح نماز میں آپ نظر رکھیں گے سجدے والی جگہ پر، اسی طرح طواف کے دوران آپ نظر نیچے سامنے والی جگہ پہ رکھیں گے۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ آپ بیت اللہ کو اس طرح دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل بیت اللہ کی طرف آپ کا سینہ ہو۔ اگر آپ نے بیت اللہ کی طرف سینہ کیا اور 20-30 میٹر چلے تو یہ آپ کا طواف میں کاؤنٹ نہیں ہوا، واپس آنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کے طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بایاں کندھا
بیت اللہ کی سیدھ میں ہوں اور آپ اس طرح سے چکر کاٹ رہے ہوں. پھر اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ ذکر کر سکتے ہیں، اسی طرح سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بیت اللہ کی طرف آپ نے دیکھنا نہیں ہے. کبھی کبھار اگر نظر پڑ جائے تو پڑ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلسل بیت اللہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے آپ مسلسل جا رہے ہیں. پھر جب آپ ایک چکر کاٹیں گے تو اس دوران یہ چکر کاٹتے ہوئے کوئی خاص مسنون ذکر نہیں ہے. ان دونوں کونوں میں ایک مسنون ذکر ہے، یہ والا رکن یمانی ہے اور یہ والا حجر اسود ہے. ان دونوں کے درمیان آپ نے ایک ذکر پڑھنا ہے جو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اس جگہ میں مسنون ہے. اس کے علاوہ باقی طواف کے چکروں میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. آپ اپنے لحاظ سے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی ذکر پڑھ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہاں پہ پہنچیں گے دوبارہ سے استلام کریں گے، اور استلام کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی طرف کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو چوم لیں گے. یہ آپ کا دوسرا استلام ہو گیا. اور چکر کتنا؟ استلام دوسرا ہو گیا اور چکر ایک ہو گیا. اب اسی طرح آپ تیسرا چکر کاٹیں گے، دوسرا چکر کاٹیں گے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور ساتویں چکر کے اختتام پر آپ نے پھر استلام کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کے چکر ہو گئے 7 اور استلام 8 دفعہ ہو گئے. 8 دفعہ آپ نے استلام کرنا ہے اور 7 دفعہ آپ کے یہ چکر ہو جائیں گے. پھر یہ آخری چکر کے بعد بھی آپ نے استلام کر لینا ہے. اور استباع جو ہے دائیں کندھا آپ کھلا رکھیں گے تمام چکروں میں، اور رمل کریں گے آپ ابتدائی 3 چکروں میں. اس دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت میں آپ اپنا کندھا چھپا دیں گے. نماز کے وقت میں دوبارہ سے کندھا چھپا دیں گے، نماز کے بعد دوبارہ کندھا کھلا رکھیں. نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ سے سٹارٹ لینا ہے جہاں پہ آپ نے طواف کو روکا تھا. دوبارہ شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نماز کے لیے روک دیں، یا اگر وضو ٹوٹ جائے وضو کرنے کے لیے روک دیں. اگر وضو کے لیے آپ نے روکا تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ سٹارٹ کر لیں، لیکن آپ اسی جگہ سے بھی آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. یہ جب آپ کا 3 دفعہ یہ 3 چکروں میں رمل ہو گیا اور 7 چکروں میں استباع ہو گیا اور 8 دفعہ آپ نے استلام کر لیا، اس کے ساتھ ہی آپ کا طواف مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے. یہ جو 2 رکعت ہیں یہ کسی بھی طواف کے بعد ہوتے ہیں، چاہے وہ طواف فرض ہو جیسے طواف زیارت ہے، چاہے واجب ہو جیسے طواف وداع ہے، چاہے سنت ہو جیسے طواف قدوم ہے، ہر ایک، یا نفل ہو، ہر ایک طواف کے بعد یعنی 7 چکر کاٹنے کے بعد آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے. اور واجب الطواف آپ نے پڑھنے کدھر ہے؟ یہ جو جگہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے. آپ یہاں پہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ یہ دونوں آپ کے سامنے ہوں. اس کے لیے آپ یہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس طرف رخ کر کے، بالکل سیدھ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا اس طرف ہٹ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے سے کوئی لکیر کھینچ دی جائے اور وہ بیت اللہ کے کسی بھی کونے پر پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے. تو اگر آپ وہاں سے کھڑے ہیں اور آپ یوں کر کے کھڑے ہیں اور آپ کی لکیر یہاں پہ پڑ رہی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ صرف خاص یہ والی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ رش لگایا ہوتا ہے. آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ پورے مسجد حرام میں کسی بھی جگہ جا کے یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ رش اگر ہو یا مردوں اور خواتین کا بہت زیادہ اختلاط ہو تو پھر کسی اور جگہ پہ پڑھنی چاہیے. یہ جو 2 رکعت ہیں اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنا ہے. اور اگر آپ نے طواف ایسے وقت میں اس کو ختم کر لیا کہ اب وہ مکروہ وقت ہے، جیسے عصر کی نماز کا وقت کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، بالکل استواء شمس کا وقت ہے، ظہر سے کچھ دیر پہلے، طلوع کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے، تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سعی سے پہلے اور طواف کے فوراً بعد ہو. آپ کئی طوافوں کی بھی بعد میں ادا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عمل یہ ہے، یہ جو جگہ میں نے آپ کو بتائی تھی جس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ملتزم ہے، چمٹنے کی جگہ، اگر آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ کر اس جگہ کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگنا بھی سنت ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کل بالکل مشکل ہو گیا ہے تو اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے. زمزم کا پانی مختلف اطراف میں کولر لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ جا کے زمزم کا پانی پئیں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور بسم اللہ پڑھیں
اور زمزم کا پانی پینے کے بعد ایک دعا سنت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے روایت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ زمزم کا پانی پی لیں گے، اس کے بعد آپ نے آنا ہے سعی کے لیے، اور سعی کے لیے آتے ہوئے لیکن یہ جو حجر اسود کا ہم نے استلام کیا تھا 8 دفعہ استلام کیا تھا، اب سعی کے لیے جاتے ہوئے آپ ایک دفعہ اور بھی استلام کر لیں، یہ بھی سنت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ کر لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے۔ اس کے لیے آپ بیت اللہ کے صحن میں بھی آ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ صفا کی جانب جا رہے ہیں تو صفا کی جانب آپ جاتے ہوئے آپ کو حجر اسود کی سیدھ میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ بیت اللہ نظر آ رہا ہو، استلام کے لیے بیت اللہ کا نظر آنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور صفا کے لیے جاتے ہوئے یہاں سے دروازہ ہے، یہاں سے جاتے ہیں آپ یوں جاتے ہیں، صفا پہ پہنچتے ہیں، جس کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے، یہ صفا ہے، یہ اس کے ساتھ مروہ ہے۔ صفا اور مروہ کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنی اسی طرح 2 رکعت پڑھتے ہوئے بھی آپ اپنا کندھا چھپا لیں گے، اور اسی طرح صفا کے لیے جاتے ہوئے بھی سعی کے لیے جاتے ہوئے بھی آپ کا کندھا چھپا ہوا ہو۔ تو سعی سے پہلے ایک دفعہ استلام کریں گے، پھر جب آپ صفا مروہ پہنچیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو چھوڑا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، اور حضرت حاجر علیہ السلام نے یہاں پہ 7 چکر کاٹے، تو اس کی یاد میں یہاں پہ یہ 7 چکر حجاز کرام اور جو معتمرین ہوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جب صفا پہ پہنچیں گے تو اس سے یہاں یہ والی جگہ تقریباً اس کے حجر اسود کی سیدھ میں ہوتی ہے، یہاں سے بھی آپ استلام کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پہنچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، قرآن مجید میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو آغاز کس سے کیا گیا ہے؟ صفا سے۔ تو یہاں پہ حضور نے یہ پڑھا تھا ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر آپ کو یہ یاد ہے تو یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ جگہ دعا کی قبولیت ہے، اس میں مختلف مواقع ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں، ویسے تو مطاف میں ہر جگہ دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن ملتزم پہ چمٹتے ہوئے، آب زمزم پیتے ہوئے، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، یہ ساری جگہ وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے ہیں۔ یہاں پہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو آپ اپنی زبان میں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے، دعا مانگیں گے، اس کے بعد آپ یہاں سے چلیں گے، اور جب یہاں سے چلیں گے اس جگہ میں تھوڑا سا نیچے اتر کر بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین، میلین اخضرین۔ یہ وہ جگہ ہے جب حضرت حاجر علیہ السلام دوڑی تھی تو یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو اس لیے وہ تیز دوڑی، تو یہاں سے بھی حجاج کرام تیز دوڑتے ہیں، اور یہاں پہ تیز دوڑتے ہوئے جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے کہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ یہ دعا اس جگہ میں سنت ہے دونوں طرف سے آتے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صفا مروہ میں سعی کرتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی تلاوت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہے جس طرح استباع صرف مردوں کے لیے، رمل صرف مردوں کے لیے، یہاں پہ دوڑنا بھی صرف مردوں کے لیے، اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس کی یاد میں ہے؟ یہ خاتون کی یاد میں ہے۔ حالانکہ دوڑنا پھر کس کو چاہیے تھا؟ خواتین کو دوڑنا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے خواتین کو دوڑنے سے روکا، مردوں کو حکم دیا، اس لیے کہ خواتین کا ہر چیز میں مردوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں برابری نہیں ہو سکتی، استباع میں، رمل میں، دوڑنے میں، تو حج کے علاوہ باقی ایام میں اس طرح دوڑنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ یہاں سے پہنچ کے آپ مروہ پہ پہنچیں، مروہ پہ پہنچ کے آپ نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں سے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے اور وہی عمل دہرائیں گے جو کہ آپ نے صفا پہ کیا تھا، یعنی آپ لا اللہ اکبر 3 دفعہ کہہ دیں، یہ جو دعا حضور سے ثابت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ خود کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دعا پڑھتے ہوئے پھر یہاں سے آپ نیچے آئیں گے، یہ بھی تھوڑی سی اونچائی پر ہے،
یہاں سے اترتے ہوئے یہاں پھر دوڑیں گے، پھر مروہ پہنچیں گے۔ طواف میں جب آپ ایک چکر پورا کر لیتے ہیں تو یہ ایک چکر ہو جاتا ہے۔ سعی میں یہ والا ایک چکر ہے، یہ والا دوسرا ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک ایک چکر نہیں ہے، یہاں سے یہاں ایک چکر ہے، پھر یہاں سے یہاں دوسرا چکر ہے۔ پھر یہاں پہ پہنچ کے دوبارہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہنا ہے، درود شریف کہنے، دعائیں پڑھ لیں، اور وہ جو دعا حضور سے ثابت ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، اور ساتواں چکر آپ کا ختم ہوگا مروہ پر۔ اور جب یہ ساتواں چکر مروہ پر مکمل ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی عمرے کے یہ جو افعال ہیں یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے، یہ جو مروہ ہے یہاں پہ 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ وہ جو طواف کے 2 رکعت تھے وہ واجب تھے، یہ والے 2 رکعت مستحب ہے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، جگہ نہیں ہے یا آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ پھر یہاں سے نکل کر آپ آخری جو عمل ہے اس کے لیے اس کو کہتے ہیں حلق یا قصر، کہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سر کے بال منڈوا لیں، اور منڈوانا افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا مانگی، اور کینچی سے کٹوانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا مانگی۔ قرآن مجید میں بھی محلقین رؤوسکم ومقصرین، اس میں حلق کا ذکر پہلے آیا ہے، اس لیے حلق کروانا زیادہ افضل ہے۔ نہ ہو تو آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن قصر کے لیے ضروری ہے 2 پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی یہ کہ کم از کم 1 پورے کے بقدر بال کٹنا ضروری ہے، اگر 1 پورے سے کم کٹ جائے تو اس سے قصر نہیں ہوگا۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال کاٹنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے 1/4 سے کم بال کاٹ دیے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ کم از کم 1/4 سر اور 1 پورے کے بقدر بال کاٹنا ضروری ہے مردوں کے لیے، اور اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ حلق کر لیں۔ خواتین کے لیے سر کے بال منڈوانا نہیں ہے بلکہ قصر ہے۔ قصر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سر کے بالوں کے آخر سے اتنے 1 پورے کے بقدر بال کاٹے ہیں، یہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، یعنی اب وہ پابندی جو تھی بال کٹوانے کی وہ ختم ہو گئی، اس لیے خود کاٹ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ان کے ساتھ کوئی محرم ہے وہ بھی کاٹ سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے سر کے بال کاٹے ہو، جیسے اگر کسی خاتون کے ساتھ شوہر ہے اور شوہر نے ابھی اپنے بال نہیں کٹوائے تو اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن کسی نامحرم سے بال نہیں کٹوائے جا سکتے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ خاتون کسی نامحرم سے اپنے بال کٹوا دے، اس سے کینچی لے کے خود بال کاٹ دیں، کسی محرم سے کٹوا دیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ افعال سارے کر کے حج کا اب آغاز کرنا ہے، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔